الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا لكل هول من الأهوال مقتحمي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت. میرے انتہائی واجب الاحترام سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، سامعین ذی وقار، آپ کا یہ خوبصورت پروگرام انتہائی خوشی ہوئی، بہت پر رونق اور پر مغز پروگرام ہے۔ میں اس کے منعقد کرنے والوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تا دم زیست اللہ تبارک و تعالی ہمیں ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ نسبت بہت اونچی ہے، بزرگوں کا اس وقت نام لیا جا رہا تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا نام ختم نبوت کے حوالے سے جلی قلم سے لکھا جاتا ہے، اور سر خیل ہیں وہ اس جماعت کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کو بیان کرنا، ختم نبوت پر بات کرنا،
یہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا دفاع کرنا ہے۔ براہ راست گویا کہ آپ کی خدمت ہے۔ ختم نبوت پر بات، ختم نبوت کے سلسلے میں تگ و دو، ختم نبوت کے سلسلے میں کوشش، یہ براہ راست آپ کی ذات اقدس کا دفاع ہے، یہ براہ راست آپ کی ذات اقدس کی خدمت ہے۔ ویسے تو دین کا جو بھی معاملہ لے لیا جائے، چاہے اس کا تعلق تعلیم اور تعلم سے ہو، اس کا تعلق تبلیغ سے ہو، اس کا تعلق واعظ و نصیحت سے ہو، اس کا تعلق جہاد سے ہو، اس کا تعلق ذکر اذکار سے ہو، یہ سب دین ہے اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، لیکن نسبت میں فرق ہے۔ یہ آپ کے کام سے نسبت رکھتا ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے نام اور آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں ختم نبوت، جو تو پرانے حضرات ہیں جن کا علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا مدرسوں اور مسجدوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو تو یہ پتہ ہوگا کہ ختم نبوت کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انہی موقعوں پہ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، دیہات سے آتے ہیں یا شہر سے بھی آتے ہیں، لیکن عام مجلسوں میں ان کو آنا نہیں ہوتا۔ تو ان کی خدمت میں یہ گزارش ہے، ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا ہے، اور اس انبیاء علیہم السلام کی پہلی کڑی سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ سلسلہ نبوت کو چلاتے اس سلسلے کو جہاں پر آ کر کے ختم کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں، رحمت دو عالم ہیں، جانے دو عالم ہیں، آمنہ کے لال ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافع محشر ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہاں پر آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اس سلسلے کو یہاں روک دیا گیا ہے۔ یہ مطلب ہے ختم نبوت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ کے بعد نیا نہ کوئی نبی آئے گا، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند آپ نے بند کر دیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے انتم آخر الامم، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی اور تم آخری امت ہو، نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت آ سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ اعزاز اور امتیاز دیا گیا ہے باقی انبیاء علیہ السلام میں کہ باقیوں کو خداوند ذوالجلال نے نبوت سے نوازا ہے، ان کے سر پر تاج رکھا ہے نبوت کا،
لیکن جب باری آئی ہے آمنہ کے لال کی تو آمنہ کے لال پر نبوت کا نہیں ختم نبوت کا تاج رکھا ہے۔ پہلے نبوت چل رہی تھی، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور ایک ایک وقت میں کئی نبی بھی آئے ہیں۔ لیکن جب آمنہ کے لال آئے تو آپ کی نبوت کو مرکزی بنا دیا گیا۔ مرکزی جیسے اللہ پاک نے آپ کے طفیل ہمیں کتاب بھی ایسی فرمائی ہے جس کو ذکر للعالمین کہا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بھی ایسا بتایا ہے کہ جس کو ھدی للعالمین کہا گیا ہے۔ خود رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہمیں دیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جس وقت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کے ساتھ کچھ اس موضوع پر بحث کی اور بات چیت کی، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جواب دیا کہ علامہ صاحب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مرکزیت کہاں رہے گی؟ پھر مرکزیت کہاں رہے گی؟ اس بات کو علامہ سمجھے، اور اس وقت گویا کہ جو غلط نظریے ان کے تھے، غلط عقائد ان کے تھے، اس سے انہوں نے توبہ کی، اور ان کو پتہ چلا کہ علماء دیوبند میں بھی کوئی عالم موجود ہیں، اور علماء دیوبند ہی اصل لوگ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے، اور آپ کے کاموں سے بھی محبت ہے، اور آپ کے مشن سے بھی محبت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کے دعوے کرنے والے لوگ ہیں، بہت ہیں، اور اپنے اپنے طور پہ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے کا جس کو حق پہنچتا ہے تو وہ علماء حق کا علماء دیوبند ہے۔ ان کی آپ قربانیاں دیکھ لیں، وہ کون سا محاذ ہے باطل کے مقابلے میں علماء دیوبند سینہ سپر نہیں ہوئے۔ کوئی ایسا محاذ نہیں ہے، ہر محاذ پہ آپ کو یہی نظر آئیں گے، جانیں بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں، زندہ کرنے میں جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے یہ اس حد تک جاتے ہیں۔ پھر بھی لوگ ان کو گستاخ رسول کہیں تو یہ ان کی مرضی ہے۔ ایسے عجائبات ہوتے رہتے ہیں، کون اس بات کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ عجائبات نہیں تو اور کیا ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، غار میں بھی ساتھ دیا، مزار میں بھی ساتھ دیا، تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دے چکا ہوں۔ ایک صدیق وہ ہے کہ جن کے احسانوں کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، جس کو پیغمبر بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ لوگ آج ان کو بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان میں بھی شک کرتے ہیں۔ تو یہ عجائبات ہیں، ان عجائبات کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا میرے دوستو، اپنے کام سے، اپنے مطلب سے، اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو سعادت سمجھنا ہے کہ خداوند ذوالجلال نے ہمیں ایک ایسے کام کے لیے چنا ہے کہ جس کام کے لیے چناؤ کیا گیا تھا علماء ربانی کا، صلحاء کا، اولیاء اور اتقیاء کا۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ جن میں بعض شخصیات ایسی تھیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کی یومیہ زیارت ہوتی تھی خواب کے اندر۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور حوصلے کی بات ہے میرے دوستو۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر کے ہم یہاں آ گئے ہیں، سٹیجوں پہ آ گئے ہیں، تقریریں کرنے لگ گئے ہیں۔ ہماری پشت پر ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ کہ جن کا کامل تعلق اپنے نبی کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مکمل کیا، انسان ایمان میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ختم نبوت کے بغیر انسان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنی امت کی تو امامت کی ہے، کسی نبی کی امامت نہیں کی۔ لیکن آمنہ کے لال پہ قربان جائیں کہ آمنہ کے لال وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی بھی امامت کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا امام بنا کر کے بتلا دیا کہ لوگوں یہ آخری نبی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نبی آنا ہوتا تو جیسے پہلے نبی آئے تھے پھر ان کی حیثیت اسی طرح پر ہوتی، حالانکہ ان کی حیثیت کو منوایا ہے شب معراج میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کا مقتدی بنا کر اور حضور علیہ السلام کو ان کا امام بنا کر یہ دنیا میں ہے۔ اور جس وقت آخرت آئے گی تو آخرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آخرت میں بھی سب کے سب حضور علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ وہاں بھی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت چلے گی۔ حضرت آدم بے شک پہلے ہیں اور ابا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک پہلے ہیں، جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل بے شک پہلے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بے شک پہلے ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، آدم ثانی ہیں۔ سب کی عقیدت ہمارے دلوں میں، سب کا احترام ہمارے دلوں میں، سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن یارو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس وقت امت کو ضرورت ہوگی، اس بات کی بندوں کو ضرورت ہوگی کہ کوئی خالق کے دربار میں سفارش کر کے ہماری سفارش اس بات کی تو کر دے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، اس حساب کتاب کے لیے بھی لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ ابا ہیں، آپ ابو البشر ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سفارش فرما دیجئے، کیونکہ بہت زیادہ تپش ہے اور بہت زیادہ حال خراب ہے۔ ہر ایک کو مقام اپنا معلوم ہو جائے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا جائے کہ خداوندہ آپ حساب کتاب شروع فرما دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ایک نبی کے پاس امت جائے گی اور لوگ جائیں گے اور یہ امید لے کر کے جائیں گے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ یہاں سے انسانیت کو اللہ نے پھیلایا، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے دست قدرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ اپنی روح کو ان کے اندر پھونکا، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ان کے پاس جس وقت پہنچیں گے اور وہ یہ جواب دیں گے یہ کام میں نہیں کر سکتا، تو اس وقت امت اور اس وقت لوگوں کی پریشانی میں کتنا اضافہ ہوگا۔ وہ فرمائیں گے کہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کیا کی ہے؟ اللہ کے راستے میں پتھر کا ہے۔ اتنی قربانی ہیں اس نبی کی، وہ بھی سفارش نہیں کریں گے، آگے بھیج دیں گے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی سفارش نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی عذر ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے، سفارش نہیں کریں گے، بالآخر حضور علیہ السلام کی طرف وہ ریفر کریں گے، بھیجیں گے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سجدہ ریز ہو جاؤں گا اللہ کے سامنے۔ حضور علیہ السلام اسی وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، کیونکہ مختار کل اللہ کی ذات ہے، قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، با اختیار اللہ کی ذات ہے، جو کسی کا محتاج نہیں وہ خدا ہے، اور خدا کے سوا ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ بے نیاز وہ ہے، باقی تو سارے نیاز مند۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں سبق دیا، لوگوں خدا کو منانا چاہتے ہو تو خدا کے در پہ سجدہ دے دو، اللہ مان جائے گا۔ اگر منانا چاہتے ہو تو اس کے سامنے رو دو، آنسو نکال دو، کیونکہ انسان جتنا اپنے لیے عاجزی پسند کرتا ہے، انکساری پسند کرتا ہے، اپنے لیے ذلت اختیار کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، جتنا کوئی جھکتا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، اتنا ترقی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو دیکھو، شان نبوت کو دیکھو، تو آپ خاتم النبیین ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سارے نبی آپ کے پیچھے مقتدی بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر حضور علیہ السلام کی عبدیت کو دیکھنا چاہتے ہو، جس کو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کہ آقا تو نے تو مجھے محبوب بنایا ہے، اللہ تو نے تو مجھے محبوب بنایا ہے، میرے لیے تو یہی احساس کافی ہے کہ اللہ تو میرا معبود ہو، میں تیرا عبد بن جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے عبدیت کو پسند کیا، اور اسی کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، اور آپ علیہ السلام اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بعض دفعہ اپنے آپ کے تلووں کو ہاتھ لگا کر کے دیکھتے تھے کہ کہیں یار کے ساتھ وصال تو نہیں ہو چکا، کہیں وہ اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو چکے، یار کی محبت میں سجدے میں ہی اوپر پہنچ گئے ہوں۔ اتنا لمبا سجدہ، اور پھر کہا گیا کہ آقا آپ تو وہ ہیں کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کی اگلی پچھلی ساری فروغ گزاشتیں وہ سب کی سب معاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خوشخبری ہے، تو پھر آپ اتنا لمبا عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ اتنا لمبا اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں؟ اتنا قیام کہ پاؤں پر ورم آ جاتی ہے، سردیوں کی وجہ سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، اتنا کیوں تھکاتے ہیں؟ میرے دوستو، حضور کا جواب سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اگر خدا نے مجھے اتنا نوازا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب خدا نے مجھے نوازا ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ جیسے جیسے مجھے اللہ نے نوازا ہے اتنا میں خدا کے سامنے جھکوں اور اپنی عبدیت کو اللہ کے سامنے ظاہر کروں۔ آج میرے دوستو ہمارے اندر یہی کمی ہے،
یہی کمی ہے کہ ہم خدا کے سامنے جھکنا نہیں جانتے۔ جب مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر ہم مسجد کی طرف رخ کرتے ہیں، پھر قرآن کا دیدار کرتے ہیں، پھر ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتے ہیں، وہ بھی اگر کسی سعادت مند کو یہ نصیب ہو تو، ورنہ ہم نے آسان راہ تلاش کی ہوئی ہے۔ وہ آسان راہ یہ ہے کہ کسی تعویذ والے کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے پاس جاتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ وہاں ایمان بھی برباد کرتے ہیں، مال بھی برباد کرتے ہیں، اور جاتے کس لیے؟ کاروبار نہیں چلتا، گھر میں جھگڑے، بچیوں کی شادی نہیں ہوتی۔ اگر یہ کام تعویذوں سے ہوتا تو پھر تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر بس تعویذ ہی تعویذ ہوتے۔ میرے دوستو، اچھی طرح اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ کہ جب تک خدا کسی کے حق میں دروازہ نہیں کھولتا، اس کے لیے دروازہ کوئی ماں کا لال کھول ہی نہیں سکتا۔ تعویذ اسی وقت کام کرے گا جس وقت اللہ چاہے گا، اور جب تک وہ نہیں چاہتا، اور چاہتا اس وقت ہے جس وقت کوئی اس کے در پہ جھکتا ہے کہ اب میرا ہو گیا ہے، میرے در پہ آ گیا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا نوکر کسی اور کی ٹیسی کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ میرے خدا کے بندوں کو خدا کے مقابلے میں ٹھہراؤ اور پھر اللہ اس کو برداشت کر لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا۔ میری مخلوق، اس کو خالق کا درجہ دے کے میرے مقابلے میں کھڑا کر دو، برداشت ہو جائے گا۔ یہی بنیادی کمی ہے، یہی بنیادی کمی ہے کہ جہاں سے ہوتا ہے اس دروازے کو کھلوایا نہیں ہم نے، اور وہ بہت آسان کھلتا ہے، بہت آسان کھلتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ وہ تو اللہ فرماتے فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے کی شکل بھی بنا دو تو میں اس کے اوپر وہی انعام دوں گا جو رونے والوں کو دیتا ہوں۔ اگر نہیں رو سکتے، شکل ہی بنا لو، منہ ہی بنا لو، میرے سامنے روو تو صحیح۔ بزرگوں نے بہت اچھا جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں انسان تو جس وقت پیدا ہوا تھا اور تو چھوٹا بچہ تھا، تجھے بھوک لگتی تھی تو رو لیتا تھا، جب تو روتا تھا اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پستان میں دودھ پیدا فرما دیتے تھے، تجھے پیاس لگتی تھی تو رو لیتا تھا، ماں تجھے تیری پیاس بجھا دیتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا میرا بیٹا پیاسا ہے۔ جب تجھے دھوپ لگتی تھی تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں گرمی میں پڑا ہوا ہوں، تو رو دیتا تھا، تیرا کام صرف رونا تھا۔ جس وقت تجھے سردی لگتی تھی تب بھی تو روتا تھا، جس وقت کچھ تکلیف ہوتی تھی تب بھی تو روتا تھا، تجھے اور کچھ کہنا نہیں آتا تھا، صرف رونا آتا تھا۔ بچہ صرف روتا ہی ہے نا، بچہ صرف روتا ہے، تجھے رونا آتا تھا اور کچھ کرنا نہیں آتا تھا تجھے۔ جب تو روتا تھا اللہ تیری ساری ضرورتیں پوری کرتے تھے، ساری ضرورتیں تیری پوری کرتے تھے۔ جب تو نے خدا کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے، اب در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے لیکن تیری ضرورتیں پوری ہونے کو نہیں آتی۔ ایک گھر کا بندہ نہیں، پہلے ایک بندہ کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا، اب مرد الگ کما رہے ہیں، عورتیں الگ کما رہی ہیں، بچے الگ کما رہے ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہوتا،
پھر بھی پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب ہم یہ نہیں کہتے نا کہ اللہ نے دینا ہے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ دکان پہ نہیں جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے، اگر ہم کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے۔ حالانکہ ہم نے عالم ارواح میں رب سے جو پہلا وعدہ کیا ہے وہ یہ وعدہ کیا ہے الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ ہم سب خدا کو کہہ چکے ہیں اللہ تو ہمارا رب ہے، رب تو مان آئے ہیں، لیکن یہاں زمین پر آ کر کے وہ وعدہ ہمیں بھول گیا ہے، اب ہم اس کو رب مانتے نہیں ہیں، زبان سے کہتے ہیں، لیکن رب پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل ہمارا نہیں۔ میرے دوستو، جیسے جیسے ہمارا ایمان اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا، یقین کرو آپ کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی، مصائب ختم ہوتے چلے جائیں گے، بے سکونی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق تو جوڑو، آپ اپنے آقا کے ساتھ سچا تعلق تو جوڑو نا، جو تعلق نبی کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ آج بھی نبی کا فیض جاری ہے، آج بھی خداوند ذوالجلال کی قدرت اسی طرح پر رواں دواں ہے، اور آج بھی وہ خزانے موجود ہیں جو اس وقت خزانے تھے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ جب ہم یہ چاہتے تھے، ہم جب خدا کو مناتے تھے، خدا ہمارا انتظام خود کر دیتا تھا۔ جب ہم خدا سے بیگانہ ہو گئے ہیں، پھر اللہ ہمارا انتظام نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ السلام تو فرماتے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہمارا حال یہ ہے، میں جہاں سے بات شروع کی تھی، ہمارا حال یہ ہے کہ جب پاس کچھ نہیں ہوتا پھر یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، میں یہ پریشانی میں مبتلا ہوں، میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں، اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ جب اللہ دے دیتے ہیں پھر صاحب برادر سے مسجد کی حاضری چھوٹ جاتی ہے، پھر اے سی کی میٹھی نیند چھوڑ نہیں سکتا فجر کی نماز کے لیے، پھر کہتا ہے بڑی اکڑ کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ، یار میں مصروف آدمی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بندے خدا، تو تیرے پاس خدا کے سامنے جھکنے کا وقت نہیں ہے، بندے خدا تجھے خدا سے مانگنے کا وقت نہیں ہے، تجھے اپنی بندگی خدا کے سامنے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے جس نے سب کچھ یہ دیا ہے تجھے۔ ہمارا حال یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جیسے جیسے بندہ نوازتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویسے ویسے اس کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، ویسے ویسے اس کا جھکاؤ زیادہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم بہت غلطی پر ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ان کو تو ویسے ہی تکبر بہت برا لگتا ہے بھی کچھ نہیں پھر تکبر بھی کرے، اور جن کے پاس ہے وہ ناشکری کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے رب کے دروازے پہ نہ جھکیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس کیسے آ سکتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب خدا نے مجھے یہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ میرے مرتبے اور مقام کو کوئی نہیں پہنچتا، تو پھر میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں خدا کے سامنے ایسی عبدیت ظاہر کروں، ایسی بندگی کروں کہ مجھ جیسی بندگی کرنے والا خدا کے ہاں اور کوئی نہ ہو۔ تو میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام اللہ کے سامنے جھک پڑیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے،
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ اللہ یہ چاہتے ہیں تو وہاں بھی سجدہ کام آئے گا میرے دوستو، یہاں بھی سجدہ وہاں بھی سجدہ کام آئے گا۔ اور سجدہ اس کو کرنا ہے جس کو سارے نبیوں نے سجدہ کیا، جس کو یہاں بھی سجدہ ہو رہا ہے اور وہاں بھی سجدہ ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اس وقت میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کا القاء فرمائیں گے۔ اللہ پاک الفاظ میرے قلب پر اتارتے جائیں گے اور میں زبان سے بولتا چلا جاؤں گا۔ چنانچہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی سجدے کے اندر حمد و ثنا بیان کروں گا یہاں تک کہ حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا وشفا تشفع، آپ مانگتے جائیں میں دیتا جاتا ہوں، اور آپ سفارش کرتے جائیں میں سفارش قبول کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ آپ کے نبی کا مقام ہے، یہ مقام اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر آخرت کے اندر حساب و کتاب کی منزل، اسے ہی شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب کی جو منزل آئے گی وہ بھی آقا کی سفارش کے بغیر حساب کتاب شروع نہیں ہو سکے گا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آقا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے آخرت میں آپ ہمیں، جبکہ اتنا مخلوق ہوگی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اتنی بڑی مخلوق میں آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے سفید گھوڑے ہوں، اس میں کچھ سیاہ مل جائیں، وہ پہچان لے گا یا نہیں پہچانے گا؟ یا سیاہ گھوڑے ہوں، اس میں کوئی سفید مل جائیں، پہچان لے گا یا نہیں پہچان لے گا؟ پہچان لے گا۔ فرمایا میں بھی اپنی امت کو اسی طرح پر باقی امتوں سے پہچان لوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ میرے دوستو وضو کریں گے تو چمکیں گے نا، ہمارے پاس تو آخرت میں کوئی علامت ہی موجود نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وضو تو باقی امتوں نے بھی کیا ہے، باقی امتوں نے بھی وضو کیا ہے، لیکن یہ خصوصیت حضور کے طفیل ہماری اور آپ کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے تو میں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا پل صراط پر مجھے تلاش کرنا، یا وہاں حوض کوثر پہ مجھے، یا جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، میں ان تین جگہوں میں سے کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے امت کے ساتھ یہ نبھا کیا ہے کہ آخرت کی ملاقات کی جگہ بھی بتا کے گئے ہیں کہ وہاں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکے گی، ضرور ہوگی۔ تو حضور علیہ السلام کی سفارش سے ہی اللہ تبارک و تعالی امت کا حساب کتاب شروع فرمائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اس کا تاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے سر پہ رکھا۔ ختم نبوت بڑا نازک مسئلہ بھی ہے اور اہم ترین مسئلہ بھی ہے۔ نبوت ایک اونچا مقام ہے، کوئی بندہ اپنی کوشش سے سب کچھ بن سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہے بن سکتا ہے، انجینئر بننا چاہے بن سکتا ہے، سائنسدان بننا چاہے بن سکتا ہے، حافظ عالم قاری بننا چاہے بن سکتا ہے، مدبر مفکر مفسر
جو بننا چاہے بن سکتا ہے، لیکن غوث قطب ابدال بھی بن سکتا ہے، صحابی بھی کوشش سے بن سکتا ہے، تابعی بھی بن سکتا ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں ریاضت کے بل بوتے پر، محنت کے بل بوتے پر، میں عبادت کے بل بوتے پر نبی بن لوں۔ نبوت ایک ایسا مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود انتخاب فرماتے ہیں۔ نبی چناؤ ہوتا ہے، نبی کوئی محنت کے ذریعے نہیں بنتا، نبی چنا جاتا ہے، اور چننے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، وہ منتخب کرتے ہیں نبی کو۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ منتخب ہوتا ہے نبی، اور سارے کے سارے نبی معصوم ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اوپر کبھی بھی کسی مرحلے میں موقع میں کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی پوری مخلوق میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ جو بزرگ اور سب سے زیادہ جو پاکیزہ اور سب سے زیادہ جو نیک ہستی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس منصب پہ بٹھاتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو اس منصب پہ نہیں بٹھایا جاتا، ہر دجال اور کذاب کو نبی نہیں کہہ دیا جاتا، نبوت مذاق نہیں۔ حضرت شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی کے اوصاف کیا ہیں، نبی کون بن سکتا ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھئی یہ تو نبی جانے اور اللہ جانے کہ کس کو اس نے نبی بنانا ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے۔ البتہ موٹی سی بات ہے کہ کم از کم جو نبی بننا چاہتا ہے یا نبوت کا جو دعویٰ کرنا چاہتا ہے وہ ایک شریف انسان تو ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے کذاب، دجال، رذیل اور ذلیل انسان ہے، اس کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ اور بلکہ ہم یہ بچپن میں گالی بناتے تھے کہ ٹٹی خانہ یعنی مرزاڑا خانہ، اس کو کہتے تھے کیونکہ اس کی موت جو ہے وہ وہاں واقع ہوئی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کہاں، کتنی اچھی جگہ پہ اس کی موت آئی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، سب سے گندے مقام پہ۔ تو اس کی طرف منسوب کیا کرتے تھے کہ مرزائی خانہ یعنی اس کے کھانے پینے کی جگہ۔ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن یہ بیت الخلا بھی استغاثہ دائر کرے گا کہ میرا کیا قصور تھا کہ اس منحوس کو میری طرف منسوب کیا گیا، میرا کیا قصور تھا، اس کو میری طرف کیوں منسوب کیا گیا۔ زمین کا ہر ذرہ اس سے نفرت کرتا ہے، آسمان کا ہر ستارہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ردائے نبوت پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس عقیدے کو اپنے قلوب میں راسخ کرنا، بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی۔ بات یہاں مکمل ہوگی کہ حضور سے دل و جان کے ساتھ محبت اور آپ کی ختم نبوت پر جان نچھاور کرنے کی تمنا، اور آپ کے دشمنوں سے بدترین قسم کی ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ جب تک یہ نفرت نہیں ہوگی، دونوں چیزیں چلتی ہیں، دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ نفرت بھی ضروری ہے، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک حضور کی ختم نبوت پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جس وقت تک ختم نبوت کے منکرین سے دشمنی اور عداوت نہیں ہوگی ہماری۔ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے باپ کو گالی
برداشت نہیں کر سکتے تو نبی کے گالی دینے والا تمہارا کیسا دوست بن سکتا؟ ہم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے تو عائشہ صدیقہ کو گالی دینے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ ہم جس وقت اپنے باپ دادا، ہمارے باپ دادا کی حضور کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے، وہ ہمیں برداشت نہیں ہے، تو میرے دوستو جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کے ساتھ ہماری دشمنی کا تعلق نہیں ہوگا تو حضور ہم سے راضی نہیں ہوں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک مقام ہے میرے دوستو، معصوم ہوتا ہے نبی، مرزے کی سیرت کو دیکھو، ایک ایک قدم پہ نہ جانے کتنی نجاستیں بکھیرتا ہے، وہ مجسمہ نجاست ہے، مجسمہ نجاست ہے، قول میں، فعل میں، حرکت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں۔ شیطان بھی کبھی پاک ہو سکتا ہے؟ شیطان نے تو ہر جگہ پر شیطنت کرنی ہے، اور اسی طرح پر جو نبوت کا منکر ہے وہ بھی کسی حال میں کوئی نبوت کا، دین کا، ایمان کا، قرآن کا ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ جس نے نبوت سے وفا نہیں کی وہ ہمارا کیا لگتا ہے، وہ ہم سے کیسے وفا کرے گا؟ ایسے اخلاق کو چھوڑے، یہ اخلاق نہیں ہے، اس سے بڑھ کر بد اخلاقی کوئی نہیں ہے میرے دوستو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے۔ یہ تمام بد اخلاقیوں سے بڑھ کر کے بد اخلاقی ہے کہ جس کو حضور جیسا ختم المرسلین اور خاتم النبیین پاک باز شخصیت جس کی طینت میں پاکیزگی ہے وہ اچھا جس کو نہیں لگتا تو وہ خود کیسا گندہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے اور دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے، اور اس ختم نبوت کا کام کرتے کرتے اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔